آج ہر بندہ رونا رو رہا ہے کہ جی میرا رزق کا بڑا مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں رزق کے لیے۔ تو یہ چند اعمال ہیں، ان کو آپ اختیار کر لیں تو رزق آپ کے پیچھے ہوگا، آپ آگے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک گائے ملی، اسرائیلی روایت ہے کہ وہ آگے سے بھی زخمی پیچھے سے بھی زخمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا میں دنیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے سے بھی زخمی ہو، پیچھے سے بھی زخمی ہو، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں اللہ والوں کے پاس جاتی ہوں، وہ مجھے آگے سے دھکیلتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آگے سے زخمی ہوں۔ اور جو میرے چاہنے والے ہیں، جو دنیا کے عاشق ہیں، وہ بھاگتے ہیں، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے چند ناخن مجھے لگتے ہیں جن کی وجہ سے میں پیچھے سے زخمی ہوں۔ تو ان 5 اعمال کو کر لیں، دنیا آپ کے پیچھے اور آپ دنیا کے آگے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ سارے معاصی سے جو ہے توبہ کر لیں، ساری نافرمانیوں سے توبہ کر کے اطاعت میں آ جائیں کہ اللہ کی فرما برداری والے اعمال کرنے ہیں۔ اور اللہ کی جب فرما برداری میں آئیں گے، اطاعت میں آ جائیں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات آپ پر جو ہے مال کی جو ہے وسعت عطا فرمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کے لیے گئے، سوراخ سے ایک چوہا نکلا، ایک اشرفی لے کر، دوسری دفعہ پھر گیا، لے کر آ گیا، تیسرا 17 اشرفیاں لے کر آیا، اور وہ تھیلی بھی لے کر آ گیا۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضے سے جب فارغ ہوئے، تھیلی کے اندر اشرفیاں ڈالی، آقا کریم کے پاس گئے، جب واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں وہاں سے رزق دیا ہے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ ایسے پھر رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ آپ کر لیں، استغفار کو لازم کر لیں اپنے اوپر۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ استغفار کریں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تم پر موسلا دھار بارشوں کو برسائے گا، تمہیں مال اور بچے بھی دے گا تمہیں۔ کب؟ جب استغفار کرو۔ تو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ آپ استغفار اپنے اوپر جو ہے لازم کریں اور اس کو پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ کی رٹ لگا لیں۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا کہ خرچ کرنا، اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ آپ 1 دیں گے، اللہ 10 دے گا، آپ 10 دیں گے، اللہ تمہیں 100 دے گا۔ یعنی جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے آپ پر جو ہے وسعت انعامات کی بارش ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم انفق انفق علیک، کہ آدم کے بیٹے خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ہم خرچ کریں گے، اللہ کی طرف سے معاملہ بڑھ جائے گا۔ خرچ کرنا غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر خرچ کرنا، اور خرچ کریں گے تو اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور چوتھی چیز جو ہے، صبر کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑیں، شکر کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑیں، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جھونپڑی میں ہیں تب بھی شکر ادا کریں، کوٹھی اللہ نے دے دی تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص ملا جس نے سطر کو ریت سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اب اس بندے نے کہا کہ اے کلیم اللہ، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، میرے بارے میں اللہ سے کہیے گا جو میرا رزق ہے مجھے دے دے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ چلے گئے، اور آگے ایک اور بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اے وقت کے پیغمبر، اللہ سے کہیے گا میرا رزق کم ہو جائے، یہ دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ واپس اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا پہلے کو کہو کہ شکر ادا کرے، دوسرے کو کہو ناشکری شروع کر دے، ہم ان کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیں۔ دوسرے کو آ کے پیغام دیا کہ آپ جو ہے ناشکری شروع کریں، والے جو بانٹ رہا ہے اس کو کہے ناشکری شروع کر دیں، ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ اس کو کہا تو اس نے کہا میں ناشکری کیسے کروں اس رب کی جو رب دے رہا ہے؟ فرمایا پھر آپ کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ جو ریت سے اپنے سطر کو ڈھانپ کے بیٹھا تھا اس کو کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا میں شکر ادا کروں؟ آئی ہوا، ریت بھی اڑا کر لے گئی، اور اب ننگ دھڑنگ ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کسی حال میں شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ ویمسک له فی اثرہ، جو چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے اور میری عمر لمبی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست کے ساتھ، اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں سب کے ساتھ بنا کر رکھنا، جوڑ کر رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں آپ اپنا لیں، رزق آپ کے پیچھے ہوگا، آپ رزق کے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔